حضرت مجلس اور نشین اور بہنوں مسلمان عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ذاکر الہی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جیتا جاتا ماحول رکھیں تو ہوگا. اللہ نے ہمارا آپ کو جوڑا ہے تو اس جڑنے کو کارآمد بنائے. اللہ جو توفیق دے بجائے اور اس سے عمل کی کوشش کرائے. لائٹ مبارکباد ہے آپ بھی احباب بزرگ کا گھربار چھوڑ کر اپنے مصروفیات چھوڑ کر اس ذکر رسول کی مجلس میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. مجلس کے حوالے سے میں نے گفتگو کر دیا. اب اس مجلس میں حمد بازی بھی ہو چکی ہے, حمد تعالیٰ بھی. آج نبی کی نعت ہمیں اور آپ کو سنی. نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوگا کہ گنگنایا جائے. ذکر الہی بھی نظم میں ہوتی ہے اور نثر میں بھی ہوتی ہے. ایسے ہی نعت نبی بھی نظم میں ہوتی ہے اور نثر. تو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرنے کے لیے اپنے آپ کو آپ تیار کر لیں. چنانچہ میں نے خطبہ مسنہ کے بعد اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاکیزہ مقدس بابرکت کلام میں ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو اچھے جوان پر پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی پیدائش کا ذکر فرما رہا. لقد خلقنا الانسان, ہم نے انسان کو اچھے جوان پر پیدا کیا. عام بندے بھی شامل ہیں, خاص بھی شامل ہیں. انسان میں ہر کسی کی شمولیت. انسان میں ایک عامی آدمی بھی آتا ہے, انسان میں اولیاء کرام بھی آتے ہیں, انسان میں انبیاء کی ذات بھی آتی ہے. ذات انبیاء, ذات صلحاء صالحین, بزرگان دین, غوث, کتب, ابدال, افراد, اخیار سب اس میں شامل ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ اس میں ہم اور آپ شامل ہیں اور اللہ ہماری میراث بیان کر رہا ہے تو ہم مصطفیٰ کی میراث کیوں نہ رہے. اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو اچھے اتباع پر پیدا کیا. اب اس آیت مبارکہ میں تین باتیں ہیں. ایک تو یہ پیدا ہونے کے لیے کوئی پیدا کرنے والا اور پیدا ہونے کے لیے کوئی پیدا ہونے والا چاہیے, اور پھر کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد بھی ہونا چاہیے. اس لیے کسی بھی چیز کا وجود بے مقصد نہیں ہوتا. ہم اور آپ کوئی چیز ترتیب دیتے ہیں, بناتے ہیں, وجود میں لاتے ہیں تو پہلے اس کا مقصد متعین کر لیتے ہیں. اللہ رب العزت جو حکیم مطلق ہے وہ بھی کسی چیز کے بنانے میں سب سے پہلے اس کا مقصد ضرور متعین کرنا ہے. آئیے اس پیدا کرنے والی ذات اور پیدا ہونے والے انسان اور اس کے مقصد کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہو. اور الحمدللہ اس میں ساری چیزیں اعلیٰ ارفع ہی نظر آتی ہیں. انسان کا خالق جو ہم سب کا مالک ہے, ہمارا رب ہے, وہ سب میں اعلیٰ ہے, برتر ہے, بالا ہے. اللہ ہی کے لیے کبریائی ہے, اسی کے لیے بڑائی ہے, اسی کے لیے بلندی ہے, اسی کے لیے عروج ہے, اسی کے لیے ارتقاء ہے. اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. اسی لیے ہم نمازوں میں کہتے ہیں اللہ اکبر, اذانوں میں کہتے ہیں اللہ اکبر. اللہ بڑا ہے, اللہ ہی بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اپنے اپنے طور پر اس کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں. پتہ چلا کہ پیدا کرنے والا رب سب سے اعلیٰ, برتر, بالا, اور جو اس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا, انسان کو تخلیق بخشی, اس انسان کو بھی تمام مخلوقات میں اعلیٰ بنا دیا. انسان اشرف المخلوقات ہوا تو
پیدا کرنے والا سب میں اعلیٰ اور پیدا ہونے والا انسان ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ. اب آئیے ذرا سا اور چلیے، کس لیے پیدا کیا؟ وہ مقصد بھی بڑا پیارا، مقصد بھی بڑا عمدہ ہے، مقصد بھی بڑا عزیز ہے. اللہ نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اپنی شناخت کے لیے پیدا کیا، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. تو رب کی معرفت، اس کی عبادت، اس کی پہچان بھی ساری معرفت سے بڑھ کر ہے. اللہ ہے. آپ کسی کو پہچانے نہ پہچانے، اگر اپنے رب کو پہچانتے ہیں تو یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب ہے. پیدا کرنے والا سب میں اعلیٰ، پیدا ہونے والا انسان سب میں اعلیٰ. اب ضروری ہے ہمارے اور آپ کے فطرت کے مطابق کہ ہم کوئی چیز کا ترتیب دیتے ہیں، بناتے ہیں تو اس کا مقصد متعین کرتے ہیں اور مقصد کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ایک ضابطہ بھی بناتے ہیں، تاکہ جس مقصد کے لیے آپ نے کوئی چیز بنایا ہے اس مقصد میں وہ استعمال ہو اور اس کے استعمال کا طریقہ آپ خود متعین کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک سائیکل بنانے والے نے سائیکل بنایا، اس کا اصول بنا دیا. موٹر سائیکل بنانے والے نے وجود رکھ کر اسے اس کا ضابطہ بنا دیا. موٹر کار بنانے والے نے موٹر کار بنایا تو اس کا ضابطہ دے دیا. آپ سائیکل لینے گئے، ایک سلپ بک پر اس کا بل لکھ دیا، آپ کے حوالے کر دیا، معمولی قیمت کی ہے. اس سے زیادہ قیمت کی ہے موٹر سائیکل تو اب خالی خرچے پر اکتفا نہیں ہوتا بلکہ ایک آرسی بک دے دی جاتی ہے. کار خرید لیا آپ نے تو ایک کتاب دے دی جاتی ہے. مہنگی کار خرید لیا آپ نے تو آپ کو اس کتاب کے ساتھ ساتھ ایک گائیڈ بھی دے دیا جاتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جو چیز اپنے وجود میں اعلیٰ ہوتی ہے، عرفہ ہوتی ہے، بلند و بالا ہوتی ہے، اس کے لیے دو اہتمام کیا جاتا ہے. ایک تو اہتمام یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے قانون بنا دیا جائے. دوسرا اہتمام یہ ہوتا ہے کہ قانون کو استعمال میں لانے کے لیے گائیڈ کا انتظام کر دیا جائے. ممکن ہے قانون سمجھنے میں آپ سے خطا ہو جائے، قانون جاننے میں آپ سے غلطی ہو جائے، اس لیے کہ انسان کی ترکیب ہی خطا و نسیان سے ہے. ضابطہ سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے کتاب کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک گائیڈ بھی دے دیا. اب یہ جائے گا کتاب کی روشنی میں آپ کو گاڑی چلا کر بتائے گا. یہ کیوں اہتمام ہوتا ہے؟ اس لیے اہتمام ہوتا ہے کہ آپ نے اچھی لاگت لگائی ہے، لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، کہیں آپ کی گاڑی نقصان سے دو چار نہ ہو جائے، آپ کی یہ لگی ہوئی قیمت ضائع نہ ہو جائے. کیا سمجھ میں آیا؟ جو چیز اپنے وجود میں جس قدر قیمتی ہوتی ہے اسی اعتبار سے اس کے لیے ضابطے کا اہتمام ہوتا ہے اور اسی اعتبار سے اس کے لیے گائیڈ کا اہتمام ہوتا ہے. اب آئے ذرا دیکھیں انسان اپنے وجود میں کتنا اعلیٰ ہے، کتنا عرفہ ہے، کتنا بلند و بالا ہے. تو اور کسی کی بات نہ نقل کرتے ہوئے اپنے رب ہی سے پوچھتے ہیں، اے میرے مولا تمہارا خالق ہے، تمہارا بنانے والا ہے، تو ہی نے تجھ نے ہی تیری ہی ذات نے ہمیں وجود بخشا ہے، تو ہی ہمیں وجود دینے والا ہے، تو ہی بتا دے ہم کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو مکرم بنایا ہے، محترم بنایا ہے، محتشم بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، عرفہ بنایا ہے. وہ پیدا کرنے والی ذات بھی اعلیٰ، جسے بنایا وہ بھی مکرم محترم اعلیٰ عرفہ بلند و بالا. تو جب بنانے والا اعلیٰ ہوا اور جسے بنایا وہ اعلیٰ ہوا تو اسے جو ضابطہ دیا جائے گا وہ ضابطہ بھی ادنا نہیں ہوگا، وہ ضابطہ بھی اعلیٰ ہوگا. اس لیے اس اعلیٰ مخلوق کے لیے اللہ نے اعلیٰ ضابطے کا احترام فرمایا اور اسی ضابطے کا نام قرآن عظیم ہے. اسی ضابطے کا نام قرآن عظیم ہے. چنانچہ خدا سب میں اعلیٰ، انسان پیدا ہونے والوں میں سب سے اعلیٰ اور کتابوں میں قرآن مقدس ساری کتابوں میں اعلیٰ. یہاں سب اعلیٰ ہی تو، اور یہی وجہ ہے کہ ہم سب اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کو ماننے والا اعلیٰ ہی ہوگا.
سبحان اللہ، اعلیٰ لوگ ہی اعلیٰ کو مانتے ہیں. یہاں خدا کی ذات اعلیٰ، انسان کو بنایا انسان بھی اعلیٰ، اسے جو ضابطے کی قانون کی کتاب عطا فرمائی وہ کتاب بھی سب میں اعلیٰ. اب میں نے کہا کہ قیمتی چیز ہوتی ہے تو ضابطے کے ساتھ ساتھ گائیڈ بھی دیا جاتا، رہنما بھی دیا جاتا، پیشوا بھی دیا جاتا، تاکہ وہ پیشوا آئے اور آنے کے بعد ان ضابطوں کی روشنی میں آپ کو آپ کے مقصد میں آگے بڑھائے. اے میرے مولا، تیرا فرمان ہے کہ انسان سب میں اعلیٰ ہے، اچھا ہے، بلند و بالا ہے. تو نے اسے اعلیٰ کتاب عطا فرما دی، اعلیٰ قانون بھی دے دیا. اب اس اعلیٰ قانون کو بتانے والے رہنمے کا کیا انتظام فرمایا ہے؟ تو رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، گھبرا نہ بندے، میں میری ذات اعلیٰ ہے، میں نے تجھے بنایا، تو بھی اعلیٰ ہے، اور تجھے جو ضابطہ دیا وہ بھی اعلیٰ ہے. اور سن، جو تیرے ضابطے کی رہنمائی کرنے والا میرے طرف سے منتخب ہوگا وہ ذات بھی اعلیٰ ہوگی، اور اسی ذات کا نام ہے محمد رسول اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت کی زبان میں ہم کہتے ہیں سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا اعلیٰ ہے. انسان بھی اعلیٰ، کتاب بھی اعلیٰ ہے، اور کتاب کی رہنمائی کرنے والا رسول بھی اعلیٰ ہے. اس اعلیٰ ماحول میں جب ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو اب آئیے اس مقصد کے طرف چلتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا. وہ مقصد بھی بڑی عظیم. اب وہ مقصد میں، کیونکہ اسی پر آج میری تقریر ہونی ہے تو تمہیدی گفتگو، اس مقصد کے حوالے سے آئیے حدیث رسول کی سیر کراتا ہوں. اور ایسی حدیث، سبحان اللہ سبحان اللہ، سراپا نور، بلکہ اس حدیث کا نام ہی حدیث نوری ہے. میرے نبی کا ہر فرمان نورانیت سے بھرا ہوا، میرے نبی کا ہر ارشاد نورانیت سے بھرا ہوا ہے، مگر اس ارشاد کا نام، اس حدیث کا نام ہی حدیث نوری ہے. حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں اسے، حدیث قدسی بھی اسے کہتے ہیں، اور حدیث نوری بھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث مروی ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جابر کا ارشاد ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ یقول. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا. تو ایک بات اور سن لیں، حدیث قدسی کی میں وضاحت کر دوں. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکم اللہ کا ہو، الفاظ مصطفیٰ کا. حکم اللہ کا ہو اور الفاظ مصطفیٰ کے ہو، اور بلا کسی واسطے کے نبی خدا سے منسوب کرتے ہوئے جو بات بندوں تک پہنچا دیں اسے حدیث نوری کہا جاتا. اور اسی میں اگر جبریل امین کا واسطہ آ جائے تو وہ وحی متلو ہو جاتی ہے قرآن. تو یہ حدیث قدسی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مضمون میرے نبی کے دل پر القاء فرمایا، میرے نبی نے اسے لفظی جامہ دے دی. حدیث قدسی سمجھ گیا؟ اس مناسبت سے اسے حدیث قدسی اور نورانیت کا ذکر کیا گیا ہے اس میں، اس لیے اسے حدیث نوری. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اس لیے اس کو حدیث جابر بھی کہا جاتا ہے. تو تین نام ہوئے اس حدیث کے. حدیث جابر بھی اسے کہیں گے، حدیث نوری بھی اسے کہیں گے، اور حدیث قدسی بھی اسے کہیں گے. اتنا بات نے سمجھ لیا تو آگے بڑھیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ یقول. میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ آگے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کنت کنز مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ. کنت کنز مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فلما احببت ان اعرف فخلقت
نور محمد من نوری. اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے محبوب جانا کہ میں پہچانا جاؤں، میری معرفت ہو، میری تعریف ہو، مجھے لوگ پہچانے، تب پہچاننے والا ہونا چاہیے. اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ، مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، کوئی تھا ہی نہیں تو جانے کو، میں ہی تھا، میرے سوا کوئی نہ تھا، صرف میرا وجود تھا، کوئی تھا ہی نہیں تو پہچانے کیسے؟ تو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ اللہ فرماتا ہے فَخَلَقْتُ نُورَ مُحَمَّدٍ مِّن نُورِي، میں نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو بنایا، اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو بنایا. پتا کیا چلا؟ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے، معرفت کتنی اچھی چیز ہے، کتنی اعلیٰ چیز ہے. انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد معرفت الہی، اور یہ معرفت کتنی عظیم ہے. اس معرفت کو اللہ نے سب سے پہلے اگر دیا ہے تو اپنے مصطفیٰ کو دیا ہے. اللہ فرماتا ہے جب میں نے محبوب جانا کہ میں پہچانا جاؤں، فَخَلَقْتُ نُورَ مُحَمَّدٍ مِّن نُورِي، میں نے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا. پھر کیا ہوا؟ سبحان اللہ، اس نور نے، نبی نے، نور نبی نے خدا کی معرفت کا حق ادا کر دیا. چنانچہ حدیث پاک کے آگے الفاظ ہیں ثُمَّ ذَلِكَ النُّورُ يَدُورُ بَيْنَ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ حَيْثُ شَاءَ. پھر وہ نور اللہ کے ذات کی سیر کرنے لگا، یعنی معرفت کرنے لگا، پہچان کرنے لگا، اللہ کے صفات کی پہچان کرنے لگا، ذات الہی کو خوب پہچانا، صفات الہی کو خوب جانا. اس لیے کہ اللہ نے انسان کی تخلیق اسی لیے کی تھی کہ انسان مجھے پہچانے. جو ابھی انسانی وجود تو عمل میں نہیں آیا ہے، مگر انسانی وجود کا انتظام ہو رہا ہے. اللہ اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو بنا رہا ہے، اور وہ نور اس نوری ماحول میں خدا کی معرفت حاصل کر رہا ہے. چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ ثُمَّ ذَلِكَ النُّورُ يَدُورُ بَيْنَ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ. پھر وہ نور خدا کے ذات و صفات کی سیر کرنے لگا. حیث شاء، شاء کا فاعل اللہ بھی اور شاء کا فاعل رسول اللہ بھی. تو شاء کا فاعل اگر اللہ کو مانو تو مطلب یہ ہوگا جب تک اللہ نے چاہا مصطفیٰ خدا کے ذات و صفات کی سیر کرتے رہے. اور اگر شاء کا فاعل رسول اللہ کو مانو تو مطلب یہ ہوگا کہ محمد عربی نے جب تک چاہا خدا کے ذات و صفات کی سیر کرتے رہے. اور ایک بات اور بتا دوں، حیثو کا لفظ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا آگے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، حیثو کا لفظ یہ زمانی بھی ہے، مکانی بھی ہے. حیثو کا لفظ زمان کے لیے بھی آتا ہے، مکان کے لیے بھی آتا ہے، اور اس وقت کا زمانہ بنا ہے نہ مکان بنا. پھر حیثو کا استعمال کس معنی میں نہیں ہے؟ حیثو کے معنی مکان کے بھی آتے ہیں، اور حیث کے معنی عربی میں زمان کے بھی آتے ہیں. تو جب تک چاہا زمانہ اور جہاں چاہا زمانہ مکان، جب تک چاہا زمانہ زمان اور جہاں چاہا مکان. مطلب یہ کہ مصطفیٰ نے جب تک چاہا خدا کے ذات و صفات کی سیر کی، اور جہاں چاہا خدا کے ذات و صفات کی. ابھی سوال پیدا ہوتا ہے جب تک چاہا کون متعین کرے، جہاں چاہا کون متعین کرے. ابھی تو اللہ نے اپنے نور سے صرف نبی کے نور کو بنایا ہے، نہ زمانے کا وجود ہے. ابھی سورج بنے گا، گردش شروع ہوگی، چاند وجود میں آئے گا، آلے مواقیت وجود میں آئے گا، تب وقت کا پتہ دے گا. ابھی نہ سورج کا پتہ ہے، نہ چاند کا پتہ ہے، نہ سیاروں کا پتہ ہے، نہ آسمان وجود میں آیا ہے، نہ زمین وجود میں آئی ہے، کسی بھی چیز کا وجود نہیں ہوا ہے. پھر زمانہ کیسے سمجھا جائے اور مکان بھی کیسے سمجھا جائے؟ تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ پھر حیث و زمانی بھی نہ رہا،
حیث و مکانی بھی نہ رہا. کیا مطلب یہ ہوا کہ حیثوں کا لفظ زمانی ہمارے لیے ہوا, مکانی ہمارے لیے ہوا. مصطفیٰ کسی لفظ کے حد بندی کے پابند نہیں ہے. زمانہ ہے تب بھی مصطفیٰ کا کنٹرول ہے, زمانہ نہیں ہے تب. میرے مصطفیٰ نہ زمانے کے پابند ہیں, میرے مصطفیٰ نہ مکان کے پابند ہیں. مکان نہیں تھا تب بھی خدا کے ذات و صفات کی سیر کی جہاں چاہا جہاں. زمانہ نہیں تھا اس وقت بھی میرے مصطفیٰ نے خدا کے ذات و صفات کی سیر کی جب تک چاہا. مطلب یہ مصطفیٰ زمانے کے پابند نہیں, زمانہ مصطفیٰ کا پابند ہے. مصطفیٰ مکان کے پابند نہیں, مکان مصطفیٰ کا پابند ہے. مصطفیٰ ہے تو زمانہ ہے, مصطفیٰ ہے تو مکان. مصطفیٰ نہ رہے تو زمانہ نہ رہے, مصطفیٰ نہ رہے تو مکان نہ رہے. پتا کیا چلا, زمان خود اپنے وجود میں میرے مصطفیٰ کا محتاج ہے, مکان خود اپنے وجود میں میرے مصطفیٰ کا محتاج ہے. اب آپ نے سمجھ لیا سننا ذالک النور یدور بین ذاتہ و صفاتہ حیث شاء. پھر وہ نور ذات خدا اور صفات خدا کی سیر کرتا رہا جب تک چاہا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جہاں چاہا کچھ تھا ہی نہیں تو کہاں کیا؟ زمانہ ہی نہیں تو کہاں کیا؟ بس وہی کیا جہاں پیدا ہوا, وہی کیا جہاں بنایا گیا. ایک ذات خدا تھی, اسی کی قربت میں مصطفیٰ نے خدا کے ذات کی سیر کر دی, مصطفیٰ نے خدا کے صفات کی سیر کر دی. تھوڑا سا علامہ راضی کا سہارا لے لے تو علامہ راضی فرماتے ہیں کہ وہ کیسا سیر تھا, کیسی معرفت تھی. وہ معرفت کس طرح کی تھی کہ سب سے پہلے نور محمدی نے ذات خدا کی سیر کی. صفات کا نمبر بعد میں ہے, ذات مقدم ہوتی, صفات مؤخر ہوتی, لیکن خدا اپنے ذات و صفات میں ازلی ہے, ابدی. اس کے صفات کو تقدیم و تاخیر نہیں, وہ جہاں خدا ہے وہیں وہ اپنے تمام صفات کے ساتھ موجود ہے. جہاں خدا وہیں رحمان, جہاں رحمان ہے وہیں خدا. تو اس کے صفات کو میں تقدیم و تاخیر نہیں کہہ سکتے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ذات مقدم ہوتی ہے, صفات مؤخر ہوتے ہیں. اے پروردگار, تو نے اپنی ذات کی معرفت کے لیے نور نبی کو وجود دیا, اپنے صفات کی معرفت کے لیے نور نبی کو وجود دیا. تو سب سے پہلے ذات کی صفات کی تو کیا ہوا, جب مصطفیٰ کے اس نور نے ذات خدا کی سیر کی تو اللہ نے اسی وقت اپنے ذات کا مظہر بنا دیا. مصطفیٰ مظہر ذات خدا ہو گئی. اسی لیے کہا جاتا ہے مصطفیٰ آئینہ حق نما ہے. تھوڑا میری عادت بتائے بھائی ہونا کہ اگر وہ کالا والا نہیں ہے. اچھا ٹھیک. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات خدا کی سیر کی تو پروردگار نے انہیں آئینہ خدا نما بنا دیا, مظہر بنا دیا. اب علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا مَرَّ عَلَى صِفَةِ الرَّحْمَنِ فَصَارَ رَحْمَانًا وَإِذَا مَرَّ عَلَى صِفَةِ الرَّحِيمِ فَصَارَ رَحِيمًا وَإِذَا مَرَّ عَلَى صِفَةِ الْجَوَّادِ فَصَارَ جَوَّادًا وَإِذَا مَرَّ عَلَى صِفَاتِ الْكَرِيمِ فَصَارَ كَرِيمًا. علامہ راضی فرماتے ہیں ذات خدا کی سیر کے بعد جب وہ نور نبی صفات خدا کی سیر کرنا شروع کیا تو جب رحیم کی صفت سے اس کا گزر ہوا, یعنی نور نبی صفت رحیم سے جا ملا, تو اللہ نے دیکھا کہ میرا محبوب میرے صفت کی معرفت حاصل کر رہا ہے. کہا محبوب ٹھہرو, رحیم کے سیر کے ساتھ ساتھ تم بھی رحیم بن جاؤ. اللہ نے اپنے نبی کو وہی رحیم بنا دیا. پھر مصطفیٰ کی سیر آگے بڑھی, معرفت ہو رہی ہے, پہچان ہو رہی ہے, پھر پورے صفات کی سیر کر رہے ہیں مصطفیٰ. آگے فرماتے ہیں وَإِذَا مَرَّ عَلَى صِفَةِ الْجَوَّادِ فَصَارَ صَاحِبُ
کرم. جب مصطفیٰ صفت جوادیت کی سیر کرتے رہے تو اللہ نے اسی وقت آپ کو صاحب جود و کرم بنا دیا. وَإِذَا مَرَّ عَلَىٰ صِفَةِ الْكَرِيمِ فَصَارَ كَرِيمًا. جب صفت کریم پر گزر ہوا تو اللہ نے اپنے محبوب کو کرم والا بنا دیا, ادب والا بنا دیا, عظمت والا بنا دیا. کیا سمجھے آپ؟ صفات کی سیر ہوتی رہی, صفات کی سیر ہوتی رہی, ایک ایک صفت کی سیر ہوتی رہی, معرفت ہوتی رہی. اللہ تعالیٰ ان صفات کا مظہر اپنے نبی کو بناتا رہا, یہاں تک کہ خدا کے ذات کی بھی مصطفیٰ نے سیر کر لی, خدا کے صفات کی بھی مصطفیٰ نے سیر کر لی. اسی کو معرفت کہتے ہیں. اسی لیے خدا نے پیدا کیا تھا, گویا سب سے پہلے مصطفیٰ نے اپنے خدا کی معرفت کا حق ادا کیا. سب سے پہلا عارف ہم سب کے مصطفیٰ, ہم سب کے آقا ہیں. عرفان الہی کا کام سب سے پہلے نور نبی نے انجام دیا. اللہ کی ذات کو بھی پہچانا, صفات خدا کو بھی پہچانا, اور پہچانتے پہچانتے اتنی عالی ذات, اتنے اعلیٰ صفات کی جب سیر کیا مصطفیٰ نے تو جانتے ہیں ایک وجدانی کیفیت آ گئی. ایک وجدانی کیفیت. ادھر خدا نے اس لیے بنایا تھا کہ میرے ذات و صفات کی معرفت ہو. مصطفیٰ نے ذات خدا, صفات خدا کی معرفت حاصل کر دی. رب خوش ہو رہا, جس مقصد کے لیے میں نے نور کو وجود دیا وہ مقصد اپنا رہا ہے. ذات خدا نے خوش, اور مصطفیٰ پر وجدانی کیفیت اتنی اعلیٰ ذات کتنے اعلیٰ صفات کی سیر کر رہا ہوں. دونوں طرف ادھر خدا خوش ہو رہا, ادھر مصطفیٰ کو وجد آ رہا ہے وجدانی حالت میں. ادھر خدا نے خوشی کی ایک نظر محبت ڈالی اس نور پر, اس نور کو بنایا تھا بعد معرفت, نظر محبت ڈالی خوش ہو کر, اور مصطفیٰ پر وجدانی کیفیت طاری ہوئی تھی. سیر کے نتیجے میں تو یہ بھی خدا کی معرفت کے حصول میں جو آپ نے سیر کی اس کی لذتوں کو پاتے ہوئے وجدانی کیفیت آئی, سجدے میں چلے گئے. یہ نوری سجدہ. کون سا سجدہ تھا؟ نوری سجدہ. اس میں کبھی کوئی جسم بنا ہی نہیں ہے, ابھی بہت لیٹ ہے بننے, بہت تاخیر ہے, بہت تاخیر ہے. اس موضوع پر پورا 10 دن اسی موضوع پر نکال دیا. لیکن آپ کو دوسری بات ہے یہ کہنا جو ضروری ہے اسے سن لیجیے, بہت مائنر ہو جائے گا, چھوٹ جائے گا, ضروری چیز ہے. چلیے, آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوق اور شوق کے ساتھ ایک سجدہ کیا. خدا نے نظر رحمت ڈالی, مصطفیٰ کا ذوق بڑھا, وجدانی کیفیت جاری ہوئی, سجدے میں گئے. اور جب سجدے میں گئے تو میرے مصطفیٰ نے خدا کی تسبیح بیان کرنا شروع کیا. ابھی تک سیر ہو رہی تھی ذات کی معرفت, صفات کی معرفت. جب ذات کو پہچان لیا, صفات کو پہچان لیا تو خوش ہو گئے. مصطفیٰ کہا ایسی ذات جو اتنی اعلیٰ ہو, عرفہ ہو, بلند ہو, بالا ہو, اس کی بارگاہ میں سر جھکانا چاہیے. تو سر تو ہے ہی نہیں, جھکاؤں کیسے؟ لاؤ جو ہوں پورے وجود کے ساتھ جھک جاتا ہوں. نوری سجدہ کیا, نوری سجدہ کیا. حیرت میں نہیں, جسم ہے ہی نہیں, شکل کیا بتاؤں, جسم ہے ہی نہیں, شکل کیا بتاؤں, بس ایک نوری سجدہ تھا. جب نوری سجدہ ہوا, اس نوری سجدے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نوری ماحول میں رہ کر نوری تسبیح پڑھنا شروع کر دیا. نوری تسبیحات بھی جو لاتے ہیں وہ تسبیحیں کون سی تھی, پہلے اس تسبیح کے بارے میں سنیے. علماء ذوی احترام فقہائے اسلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندے مومن ان تسبیحوں کو 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرے, اول آخر درود پڑھ کر, تو اللہ اس کی حاجت کو رد نہیں فرماتا. اس لیے کہ سب سے پہلے زمانے مصطفیٰ نوری لاہور میں جو تسبیح وجود میں آئی ہے وہی
3 تسبیحیں ہیں. میری کون ہے؟ 3 تسبیحیں ہیں. اس نوری ماحول میں میرے مصطفیٰ نے سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ سبحان العظیم سبحان العلیم الذی لا یجہر. لفظ سبحان کی بات کہا آپ کے ساتھ. سبحان کہا کرو, سبحان اللہ کہا کرو, سبحان اللہ کہا کرو, الحمدللہ کہا کرو. مصطفیٰ نے نوری ماحول میں سب سے پہلے اپنے زبان پر کیا لایا؟ سبحان العلیم الذی لا یجہر. پاک ہے وہ علم والی ذات جس کے یہاں جہالت نہیں ہے. بس یہی تسبیح مصطفیٰ کرتے جا رہے ہیں. سبحان العلیم الذی لا یجہر, سبحان العلیم الذی لا یجہر, سبحان العلیم الذی لا یجہر. پاک ہے وہ علم والی ذات جس کے یہاں جہالت نہیں. پاک ہے وہ علم والی ذات جس کے یہاں جہالت نہیں. مصطفیٰ یہی تسبیح کرتے جا رہے ہیں, کرتے جا رہے ہیں, کرتے جا رہے ہیں. رب دیکھ رہا ہے. میرا محبوب میرے ذات کی سیر کے بعد, میرے صفات کی سیر کے بعد اب سجدے میں گیا ہے تو سب سے پہلے مجھے کہہ رہا ہے پاک ہے وہ علم والی ذات. میری پاکی کا بھی اعلان کر رہا ہے اور میرے علم کا چرچا کر رہا ہے. مجھے علیم کہہ رہا ہے. خوش ہو جاتا ہے مولا, راضی ہو جاتا ہے مولا اور کہتا ہے محبوب تم مجھے علیم کہہ رہے ہو, آج ہی سے میں تمہیں عالم ما کان و ما یکون بنا دیتا ہوں. علم دے دیتا ہے, جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم دے دیتا ہے. یہ صدقہ ہے اسی تسبیح کا, تسبیح کا صدقہ ہے, سبحان کہنے کا صدقہ ہے, علیم کہنے کا صدقہ ہے. نبی نے سبحان کہا, رب خوش ہو گیا. نبی نے علیم کہا, رب خوش ہو گیا. اب تم بھی سبحان کہا کرو, تم بھی الحمدللہ کہا کرو, سبحان اللہ کہا کرو, ماشاء اللہ کہا کرو, اللہ اکبر کہا کرو. کتنی عظیم چیز ہے کہ سب سے پہلے ملتے سما ہوئی جو بات مصطفیٰ کے طرف سے سبحان ہے. سبحان علیم الذی لا یجہر, پاک ہے وہ علم والی ذات جس کے یہاں جہل نہیں. اور اس تسبیح پر, اس علم پر میں تھوڑی گفتگو کروں پھر آگے بڑھوں. سنیں گے؟ موڈ ہے, طبیعت ہے, آئیے چلیے, ورنہ تو آگے بڑھو. بڑا تفصیل آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کو بتائے گا. وقت تو جائے گا لیکن تو پائے گا اس لیے کہ اپنے نبی کی اصل پیدائش بیان کرتا. انسان میلاد لوگ پڑھتے ہیں لیکن میرے میلاد پڑھنے کا الگ طریقہ, اور یہ بات تو مجھے یہاں کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. نبی الاول میں بلاتے تب کہنا چاہتا. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شان دیکھو. آقا نے کہا سبحان العلیم, پاک ہے وہی والی ذات. اللہ علیم و خبیر ہے. اللہ کے علم میں کوئی خوبی ہے نہیں. تو اللہ نے اپنے صفت علیمیت کا مظہر نبی کو بنایا.
جناب میں لائٹ رہا ہوں، لائٹ سمجھنے کی کوشش کرو، خالی سن کے مزہ مت لو، سمجھو، سن کے لذت مت لو، سمجھو۔ مصطفیٰ لفظ علیم کے مظہر بنے، علیم خدا کی صفت، اور اللہ علیم ہے، اس کے پاس علم ہے ہر خشک و تر کا، جو موجود ہے اس کا بھی، جو وجود میں آئے گا، جو سامنے ہے اس کا بھی، جو نہیں ہے اس کا بھی، حال بھی خدا کے علم میں، استقبال بھی خدا کے علم میں، اور اسی صفت کے مظہر ہے نبی، اسی صفت کے آئینہ نور ہے مصطفیٰ۔ تو جب اسی صفت کے مظہر ہے نبی، تو نبی کے لیے بھی ضروری ہوا کہ جو سامنے ہے اسے بھی جانے، جو سامنے نہیں ہے اسے بھی جانے، انہیں جو علم ملے تو حال کا بھی ملے، اور انہیں جو علم ملے وہ بھی استقبال کا ملے۔ پھر کس منہ سے کہتے ہو نبی کو کل کی خبر نہیں، نبی کو اس کی خبر نہیں، نبی کو اس کی خبر نہیں؟ ارے سن، جس چیز کی خبر خدا کو ہے علیم ہونے کی حیثیت سے، اسی اعتبار سے ساری چیزوں کا علم مصطفیٰ کو بھی ہے، لفظ علیم کے مظہر فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ علیم ہے ذاتی اعتبار سے، مصطفیٰ علیم ہے عطائی اعتبار سے۔ اللہ اپنی ذات میں کسی کے عطا کا محتاج نہیں، مگر مصطفیٰ کا یہ علم عطائے الہی ہے، خدا کے دینے سے ہے، مگر حد بندی نہیں۔ جن جن چیزوں کا علم خدا کو ہے ان تمام چیزوں کا علم مصطفیٰ کو ہے۔ کیوں؟ صفت علیم کے مظہر بنے۔ اب آؤ ذرا دلیل چاہیے، مولانا بات تو آپ بول گئے، دلیل بھی چاہیے، ٹھیک دلیل سنیے۔ جو سامنے ہے مصطفیٰ اسے بھی جانتے ہیں، جو سامنے نہیں ہے مصطفیٰ اسے بھی جانتے ہیں۔ جب معراج سے میرے آقا واپس آئے، معراج رات ہے، جب معراج سے آقا واپس آئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی مجلس میں نہیں پایا، ایک دن دیکھا بلال نہیں ہے، بلاؤ بلال، آئے بلال۔ میرے آقا نے فرمایا، اے بلال، اے میرے سچے غلام، کون سا عمل کرتے ہو؟ کون سا عمل کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کا سوال ہے، کون سا عمل کرتے ہو؟ کہا آقا اور کچھ تو نہیں، لیکن جب میں وضو بناتا ہوں تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں۔ جب وضو بناتا ہوں تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں۔ اگر وضو بنا کے مسجد میں گیا تو تحیۃ الوضو بھی ہو جاتا ہے اور تحیۃ المسجد بھی، اور اگر مسجد میں نہیں گیا ہو تو تحیۃ الوضو 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ مصطفیٰ نے آنکھیں بند کی اور ارشاد فرمایا، اے جناب سمجھ گیا، بس تیرا یہی وہ عمل ہے، تیرا یہی وہ عمل ہے کہ اسی عمل نے تجھے یہاں سے اٹھا کے جنت میں پہنچا دیا، یہاں سے اٹھا کے۔ حیرت میں ہے سارے صحابہ، مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی حیرت کو دور کیا اور ارشاد فرمایا، جناب سنو، معراج میں گیا تھا میں، جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے آگے تمہیں چلتے پایا، تمہارے جوتوں کے کھٹکھٹاہٹ کو میں نے جنت میں سنا ہے، تمہارے
جوتوں کی کھٹکھٹاہٹ کو جنت جنت بڑی پاک جگہ ہے، صاف جگہ ہے، اچھی جگہ ہے، اچھی جگہ ہے، اچھی جگہ ہے، فلاں ہے، ڈکام ہے. ارے جنت میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے موڑنے کی جگہ ہے. غلام تو بن جا پہلے غلام تو بن جا. جنت اعلیٰ مقام ہے، اچھی جگہ ہے، مگر یہ بھی جان لے جنت کی تمام طہارتیں، تمام پاکیزیاں، تمام زیب و زینت ایک جگہ، اور مصطفیٰ کے سچے غلام کے جوتے کی کھٹکھٹاہٹ ایک جگہ. مصطفیٰ فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث سے سمیت و دفن علیک بین یدی فی الجنہ. اے بلال، میں نے جنت میں اپنے آگے آگے چلتے ہوئے تمہارے جوتوں کی کھٹکھٹاہٹ کو سن لیا. کیا کہا؟ سمیتو ناسکہ سے سن لیا. کیا کہا؟ سن لیا. اچھا بلال جنت میں جائیں گے کب جائیں گے؟ جب مصطفیٰ معراج میں گئے تھے تو کیا بلال جنت میں تھے وہاں؟ یہی نہیں تو چلے گئے تھے. اب چلے نہیں تو آواز کی ضرورت، اب تھے نہیں تو دکھے گئے تھے. مگر مصطفیٰ کہتے میں نے دیکھ لیا، سن بھی لیا، کہاں چل رہے وہ بھی دیکھ لیا، آواز جو ہوگی جو بھی سن لیا. کیا مطلب؟ ابھی حضرت بلال پر موت طاری نہیں ہوئی. موت طاری ہو عالم برزخ، قبر کی منزل، پھر حشر قائم ہوگا، قیامت آئے گی، مقام محشر برپا ہوگا، حساب کتاب ہوگا، کچھ صراط پہ چلنا ہوگا. میرے نبی کی شفاعت، میرے نبی کی شفاعت جاری ہوگی. ایک سلسلہ ہوگا جنت میں جانے کا. تب بلال جائیں گے جنت میں. جب بلال جنت میں جائیں گے تب چلیں گے. جب چلیں گے تب آواز پیدا ہوگی. جب آواز پیدا ہوگی تب سنا جائے گا. تب سنا جائے گا. سنا بولو جائے گا. اور مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ میں نے سن لیا. معراج کی رات ہی میں نے یہاں حقیقت کیا ہے؟ سنا جائے گا. سمجھ رہے ہو میری بات؟ سنا جائے گا. مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کیا مطلب؟ مصطفیٰ زمان کے محتاج نہیں ہے، حال کے محتاج نہیں ہے، استقبال کے محتاج نہیں ہے. جو ہو رہا ہے مصطفیٰ اسے بھی سن رہے ہیں، اسے بھی دیکھ رہے ہیں. جو ہونے والا ہے مصطفیٰ اسے بھی سن رہے ہیں. کیوں؟ کیوں وجہ کیا ہے؟ اسی صفت علیمیت کا صدقہ ہے. سبحان العلیم الذی لا یجہل. میرے آقا نے رب کی تسبیح بیان فرمائی. اے میرے مولا، پاک ہے تیری ذات، وہ علم والی ذات جس کے یہاں جہالت ہے. مولا تیرے یہاں علم ہی علم ہے، جانکاری ہی جانکاری ہے، علم ہی علم ہے. یہی تسبیح مصطفیٰ پڑھتے رہے خدا خوش ہوتا ہے. اے محبوب، تم مجھے صفت علیمیت سے یاد کر رہے ہو، آج ہی سے میں تمہیں عالم ما کان و ما یکون بنا دیتا ہوں. میری ذات علیم ہے، میں زمانے کا پابند نہیں، میں ہونے والے کے وجود کا پابند نہیں. جو موجود ہے اسے بھی جانتا ہوں، جو موجود نہیں ہے اسے بھی جانتا ہوں، جو موجود ہے اسے بھی دیکھتا ہوں، جو موجود نہیں ہے اسے بھی دیکھتا ہوں، جو ہو رہا ہے اسے بھی سنتا ہوں، جو ہونے والا ہے اسے بھی سنتا ہوں. اور تم میرے صفت علیمیت کے مظہر ہو گئے ہو. تمہارے لیے بھی یہ پابندی ختم ہے. اب تم بھی زمان کے محتاج نہیں ہو، مکان کے محتاج نہیں ہو، حال کے محتاج نہیں ہو، استقبال کے مستعد نہیں ہو. جو ہو رہا ہے اسے بھی مصطفیٰ تم سنو گے، جو ہونے والا ہے اسے بھی مصطفیٰ تم سنو گے. جو ہو رہا ہے مصطفیٰ اسے بھی تم دیکھو گے، جو ہونے والا ہے مصطفیٰ اسے بھی تم دیکھو گے. صدقہ ہے اس تصویر کا. سبحان العلیم الذی لا یجہل. پاک ہے وہ علم والی ذات جس کے ہاں جہالت. کبھی ہو گئے سمجھ لیتے تھے. آگے چلیے اسی میں آگے چلیے. ابھی بہت ساری بات. چلیے ایک بات اور اللہ وقت میں برکت دیتے. 3-3 4-4 گھنٹہ بولنے والا آدھا گھنٹے میں گھنٹے کیا ہو رہے.
मैंने पढ़ा है अपने बचपन में और शुरुआती साल में 12 दिन का मुसलसल मैंने 4-4, 3-3 घंटा मिला, लेकिन फिर भी अल्लाह उसके हबीब का करम कहिए या बरेली के सरकारों का करम कहिए, पीरो मुर्शिद की इनायत कहिए, सुभान अल्लाह, वही सरकार है। अब ये पिछले मौके पर मैं बता दूं तहरीकी नेमत के तौर पर हुजूर अल्लामा मन्नानी मियां किबला, नजरी मियां किबला के छोटे बिरादर, छोटे भाई मेरी तस्नीफात के हवाले से इतना खुश हुए कि मुझे गोइंदे में बुलाकर खिलाफत को इजाजत से नवाजा। तो अब मैं आला हजरत तक पहुंचने में सिर्फ 2 रास्तों, मन्नानी मियां मुफ्ती आज़म हिंद सिर आला हजरत सरकार, 2 ही जीना है आला मंजिलों के लिए सीने वो तय करें जिसके यहाँ सीना न हो। यहाँ मुस्तफा की नात के सदक़े अल्लाह ने अपने महबूबों की कुर्बत के लिए जीने कम कर दिए। जा आला हजरत की बोली बोलता है, आला हजरत वाला है, कोई मसाफत नहीं छोड़ूंगा और वो भी खैरे औलाद भी बीच में नहीं रखूंगा। खिलाफत के लिए सिलसिला आगे बढ़ जाता है, दूसरी औलादों में जाता है, दूसरी खानकाहों में जाता है, दूसरे वास्तों में जाता है, फिर माया 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 माया। अल्लाह ने मुझे दूसरी जगह नहीं जाने दिया। आला हजरत सरकार ही के खानवादे से हजरत मन्नानी मियां आला हजरत जी के खानदान के नहीं बल्कि आपके साहबजादे हुजूर मुफ्ती आज़म है ना, ये नबी रहे आला हजरत, वो औलाद ही बने आला हजरत। इब्ने आला हजरत का और नबी आला हजरत 2 ही वास्ते हैं, अल्लाह ने आला हजरत तक पहुंचा दिया। इसलिए कि हिंदुस्तान में उतना बड़ा आशिक नजर नहीं आता, तो भी नबी की नात कहता है, इश्क की बोली बोलता है, क्या दूर भाग रहा है, जो कहता हूँ उस बरेली के ताजदार से, जिस बरेली के ताजदार का सुबह शाम क्या था, तुझे जाना तुझे माना, न रखा गए से कहा लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। मुस्तफा से उन्होंने अपना सरोकार रखा था, मुस्तफा से प्यार रखा था, मुस्तफा से ताल्लुक रखा था। अल्लाह ने खुश होकर इस निस्बत से मुझे और ये भी सुन लिया, ये निस्बत रज़विया, सिलसिले रज़विया, सिलसिले रज़विया की एक खुसूसियत है कि इसमें बहुत कम ही मशाइख से होते हुए सरकार तक आदमी पहुंचा, यानी सरदे सिलसिला में अफराद कम है, सिलसिले में अफराद कम है, दूसरे सिलसिलों में अफराद की ज्यादती, इस सिलसिले में अफराद की कमी। यानी यूँ समझिए एक में 70 जीना है तो 70 जीना करते 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 फिर नबी तक, और एक में 50 ही जीना है आपको तो 50 ही जल्दी जल्दी, तो 2 रास्ते हुए, मुस्तफा तक जाना है एक ये रास्ते से, एक रास्ते ये 70 सीढ़ी चढ़ना, ये 50 सीढ़ी चढ़ना, तो जाने वाला कौन सा अपनाएगा? नबी का आशिक कौन सा अपनाएगा? जल्दी बोलो, 70 वाला 50 वाला समझाने के लिए बोलो, ऐसा मत समझेगा कि 50 वाला आपको ज्यादा समझते हो, कभी ज्यादा समझते हो, समझाने के लिए बोला, कभी 70 वाला नहीं अपनाएगा अकलमंद आदमी, इसलिए कि नबी के यहाँ पहुंचना, नबी के हुजूर पहुंचना है। कहीं आदमी जब बाहर जाता है पहले मोहब्बत में वापस आता है, या अल्लाह जमीन की मसाफत कम कर दे, अल्लाह जमीन को समेटते जल्दी जाता है घर जाना। एक बच्चा गया कमाने के लिए, चाहे पढ़ने के लिए गया दारुल में, मदरसे में, एक जमाने तक वहाँ पढ़ता रहा, लिखता रहा, पढ़ता रहा, लिखता रहा, कमाता रहा, बनाता रहा, फिराता रहा, माँ याद आ गई। जब माँ याद आ गई तो अब भागेगा माँ के सुर में, माँ से मिलने के लिए, तो क्या क्या कितना जल्दी हो, कितनी तेज सवारी मिल जाए, और अगर वो कदमों से चल रहा है तो या अल्लाह जमीन समेट दे, जल्दी अम्मा से मिलना है, माँ से मुलाकात करनी है, जल्दी पहुंच जाऊं, जल्दी पहुंच जाऊं, जल्दी पहुंच जाऊं। अब 2 रास्ते हैं उसके लिए, एक रास्ता वो आया है घूम कर तो 2 दिन लगेगा,
اور ایک راستہ ڈائریکٹ ہے جس میں ایک ہی دن لگے گا. کون سے چنے گا آدمی؟ ایک دن والا جانے گا. ماں سے ملنا ہے, ماں سے ملنا ہے. وہ ماں جو خود نہیں کھاتی تھی ہمیں کھلاتی تھی, وہ ماں جو خود نہیں سوتی تھی ہمیں سلاتی تھی, وہ ماں جو ہر دم میرا برداشت کرتی تھی. جب میں پیشاب کر کے بستر گیلا کر دیتا تھا تو گیلے والے حصے پہ خود سوتی تھی, مجھے سوکھے والے حصے پہ کرتی تھی. ماں, وہ ماں, ماں سے ملنا ہے, جلدی پہنچنا ہے تو 70 والا سینہ نہیں اپنائے گا, 50 والا اپنائے گا. ایک گنہگار امتی کا بھی وہی حال ہے. مصطفیٰ کا کرم لینا ہے, مصطفیٰ کا عشق لینا ہے, مصطفیٰ کی قربت لینی ہے, مصطفیٰ کی شفاعت حاصل کرنی ہے. کیوں 70 والا بناؤں 50 والا؟ سمجھ گیا؟ تو سلسلے 70 والا 50 والا دینا. تو اس سلسلے میں سرکار تک پہنچنے کے جو واسطے ہیں, جو سندیں ہیں اور جو اسماء و رجال ہے, جو سند ہے وہ اس میں تعداد کم ہے. جلدی جلدی مصطفیٰ تک پہنچ جاؤ, جلدی جلدی تک مصطفیٰ تک. اچھا, اس کا ایک مطلب نہیں ہے جو دوسرا کام ہے سب لوگ جلدی والے ہی پہ ٹوٹ پڑو, جلدی پہنچو, ہے نا. 1 2 3 4 5 ادھر سے جاؤ تھوڑا سا, تو اہل عرفان کیا کہتے ہیں, ذرا مچل کے تو چل مگر سنبھل کے چل. مچل کے چل لیکن سنبھل کے چل, سوچ سمجھ کے قدم اٹھا. کہاں جا رہا ہے؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہے. وہ مصطفیٰ جہاں جبریل امی آتے ہیں, آواز نہیں ہوتی, دستک نہیں دیتے, ادب گاہے زیرے آسماں عرش نازل تک نفس تم کردہ کی آئے ملے تو باید. حضرت یزید بایزید بستانی جب پہنچے مدینہ شریف, حضرت جنید بغدادی جب پہنچے مدینہ شریف, تو اللہ کا فرمان تھا کہ میرے نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز بلند نہ کرو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. قرآن مجید میں موجود ہے نبی کی بارگاہ میں آواز بلند نہیں کرنا. جب حضرت جنید پہنچے, حضرت بایزید پہنچے تو وہاں سانس دینے کو روک دیا. کیا کر دیا؟ نفس گم کر دیا, نفس کو گم کر دیا, سانس لینے کو گم کر دیا کہ کہیں سانس لینے میں چھوڑنے میں آواز نہ پیدا ہو, نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے. سنبھل کے چلنا ہے, مچل کے چلنا ہے مگر سنبھل کے چلنا ہے. آرام سے سوچ سمجھ کے چل. ایک سینہ مضبوطی سے پکڑ لے, پھر دوسرا پکڑ, پھر تیسرا پکڑ, پھر چوتھا پکڑ. ہو سکتا ہے اسی چلنے والوں میں کوئی سچا عاشق مل جائے, سچا عاشق مل جائے, پیارا مل جائے, بہتر مل جائے. تو سنبھل کے جا, کس طرح قدم بڑھاتے جائے گا, ہر ایک کا فیضان پاتا جائے گا, ہر ایک تجھے صاف ستھرا بناتا جائے گا, کلیئر کرتا جائے گا. یہ ہے اول. پہلے ان کی بارگاہ میں حاضری دے, انہوں نے کلیئر کر دیا. پھر ادھر جا, ان کی بارگاہ میں حاضری دے, انہوں نے تجھے کلیئر کر دیا. پھر ادھر جا, انہوں نے کلیئر کیا. کلیئر کرتے کرتے صاف ہوتے 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 پاک صاف ستھرا بن کر نبی کی بارگاہ میں پہنچے. اہل عرفان کے اس نقطے پر نگاہ رکھا جائے تو زیادہ واسطوں سے ہو کر نبی کی بارگاہ میں پہنچو. اور اگر عاشق صادق ہے, ترقتا دل رکھتا ہے, تو یہ راستہ اپنا لے. یہ بھی سیدھا راستہ ہے. یہ دونوں کی عظمت اپنی. جس میں واسطے کم ہے وہ بھی عظمت والا, جس میں واسطے زیادہ ہے. میں کیا کر رہا ہوں, آپ لوگ میں کیا عرض کر رہا تھا, سمجھ گیا تھا میرا, کہاں پہنچا تھا میں. ہاں, صفت علی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عالم ماکانہ وما یکون بنا دیا. جن جن چیزوں کا عالم خدا ہے, ان چیزوں کا عالم مصطفیٰ ہے. اس کا علم ساتھی ہے اور ان کا علم عطائی ہے. ہاں, میں یہ کہنے جا رہا تھا اس بات کو مکمل کرنے کے بعد کہ دیکھیے علم کے لیے 5 طاقتیں چاہیے. آج اسی پر بحث کریں.
پورا ہو جائے، پورا ہو جائے پورا۔ علم کے لیے 5 طاقتیں، اس کو حواس سے خمسہ کمانا۔ اگر یہ 5 طاقت حوالے اور آپ کے پاس نہ ہو تو ہم کسی چیز کو نہیں جان پائیں، علم حاصل نہیں کر پائیں۔ 5 طاقت کیا؟ چھونے کی طاقت، قوت لامسہ، قوت ماسہ لامسہ، چھونے۔ قوت سامعہ، دیکھنے کی طاقت، قوت سامعہ بصیرہ، دیکھنے کی طاقت، سامعہ سننے کی، شامہ سونگھنے کی، اور ذائقہ چکھنے کی۔ یہ 5 قوت چاہیے تب کسی چیز کا علم ہو پائے۔ کسی چیز کا علم ہاتھ سے ہو، کسی کا علم چھونے سے، ہاتھ سے مطلب چھونے سے، اور کسی چیز کا علم دیکھنے سے ہو، اور کسی چیز کا علم سننے سے ہو، اور کسی کا چکھنے سے ہوگا۔ ہاتھ میں آپ نے لوہا پکڑا، ایک علم حاصل ہوگا، یہ لوہا گرم ہے یا ٹھنڈا، یہ کون بتائے گا؟ ہاتھ۔ قوت لامسہ، لمس چھونے والی طاقت، ہاتھ بتائے گا گرم ہے کہ میٹھا ہے یا تیکھا، ہاتھ بتائے گا۔ ایک چیز آپ کے سامنے آ گئی، جلیبی بہت پسند کرتے ہیں سبھی بھائی، لے آئے جلیبی رکھ دیا سامنے، ہاتھ سے چھو کے آپ بتائیے میٹھا ہے کہ تیکھا، آپ سے دیکھ کے بتائیے کہ میٹھا ہے کہ تیکھا، کان سے سن کے بتائیے کہ میٹھا ہے تیکھا، زبان پہ رکھنا پڑے، تب علم حقیقی حاصل ہوگا کہ یہ میٹھا ہے کہ تیکھا۔ پتہ چلا زبان کا کیا مطلب۔ سننے والی بات، ایک بات آپ نے سن لیا کسی کے ذریعے، تو سننے کا کام ہاتھ نہیں کرے گا۔ ایک چیز آپ نے دیکھ لیا تو دیکھنے کا کام آپ کی زبان نہیں کرے گی۔ پتہ چلا یہ حواس خمسہ ہیں، انہی کے جزوی اشتراک سے کسی بھی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے۔ کبھی فیصلہ ہاتھ کرتا ہے، کبھی فیصلہ آنکھ کرتی ہے، کبھی فیصلہ زبان کرتی ہے، اور کبھی فیصلہ کان کرتا ہے۔ ان کے بغیر علم حاصل۔ ایک سیب آپ کو کھانا ہے، اب اس سیب کو کھانے کے لیے سب سے پہلے ہاتھ میں لینا پڑے گا۔ یہ بہت زیادہ ٹھنڈا تو نہیں ہے، فریج میں رکھا ہوا تھا، کہیں زبان کو چھل کر دے۔ آپ ہاتھ میں لے کر پہلے اس کے یہ نجالی کیفیت کو پہچانو کہ اس کے معتدل ہے، زیادہ ٹھنڈا نہیں، زیادہ گرم نہیں، ہاں کھانے کے لائق ہے۔ اب آپ نے لے لیا، اس کو لینے کے بعد اب اس کو آپ کیا کرو گے؟ آگے بڑھاؤ گے، لے کے جاؤ گے، دیکھو گے کہ اس کے اوپر گرد و غبار تو نہیں ہے، کوئی مزید چیز تو نہیں ہے، بغیر دیکھ نہیں کھاؤ گے۔ آنکھ فیصلہ کرے گی، ہاتھ نے ٹھنڈی اور گرمی کا فیصلہ کر دیا، آنکھ نے صاف ستھرا ہونے کا فیصلہ کر دیا، نہیں کلیئر ہے، صاف ہے، ستھرا ہے، گرد و غبار نہیں، کیڑے مکوڑے نہیں ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ کبھی بھی منہ میں نہیں ڈالو گے، قریب لے کے گئے ناک کے قریب، یہ سڑا گلا تو نہیں ہے، ذرا اس کی مہک کا اندازہ کر لے، اس کا فیصلہ ناک کرے گی۔ اور اس کے بعد کسی سے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ہاں یہ پھل کھایا جاتا ہے، کان فیصلہ کرے گا، ورنہ بغیر سنی ہوئی چیز کو منہ میں آپ نہیں ڈالو گے۔ سنا ہے کسی سے، آپ نے دیکھا ہے، چھوا ہے، اب آپ اس کے بعد لے کے گئے، فوراً ڈال کے اندر نہیں دو گے، زبان پہ رکھو گے، زبان پہ رکھنے کے بعد پتہ چل جائے گا کڑوا ہے کہ میٹھا ہے، تب اس کے بعد حلق کے نیچے اتارو گے۔ 5 طاقتیں فیصلہ دیتی ہیں ایک چیز کے علم کے لیے، تب وہ علم آپ کے لیے مفید ہوتا۔ پتہ چلا انسان کسی بھی چیز کے علم کے حاصل کرنے میں ہاتھ کا محتاج ہوا، کان کا محتاج ہوا، آنکھ کا محتاج ہوا، ناک کا محتاج ہوا، زبان کا محتاج ہوا۔ اے مصطفیٰ، اے میرے مصطفیٰ، ابھی تو اللہ نے آپ کو آنکھ دیا ہی نہیں ہے، ہاتھ ہے ہی نہیں آپ کے پاس، کان ہے ہی نہیں آپ کے پاس، زبان ہے ہی نہیں، ابھی تو پتلے خاکی تیار ہی نہیں ہوا، بشریت کا جامع پہنا ہی نہیں آپ نے، ابھی بشریت کا وجود ہی نہیں ہے، ابھی تو نوری ماحول ہے، نوری ماحول میں آپ نے کیسے جان لیا
تو عاشق جواب دیتا ہے، بریلی کا تاجدار جواب دیتا ہے، سر آج انسان علوم کے حصول میں 5 حواس کے محتاج ہے، میرا نبی ان حواس سے بھی ماورا ہے، مستغنی ہے۔ تم کسی چیز کو جاننے کے لیے ان 5 قوتوں کے محتاج ہو، میرا مصطفیٰ علم حاصل کرنے میں نہ ہاتھ کا محتاج ہے، نہ آنکھ کا محتاج ہے، نہ کان کا محتاج ہے، نہ ناک کا محتاج ہے، نہ زبان کا محتاج ہے، بلکہ وہ نگاہ خدا کا محتاج ہے، اور وہ نگاہ پڑ چکی ہے کہ اللہ نے علیمیت کی سیر کے نتیجے میں نبی کو عالم ما کان و ما یکون بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تسبیح کے نتیجے میں اپنے محبوب کو عالم ما کان و ما یکون آگے کریں۔ دوسری تسبیح میرے مصطفیٰ نے پڑھی، سبحان الجواد الذی لا یبخل، پاک ہے وہ جود و کرم والی ذات جس کے یہاں بخالت نہیں۔ تیسری تسبیح مصطفیٰ نے پڑھی، سبحان الحلیم الذی لا یعجل، پاک ہے وہ حلم والی ذات جس کے یہاں جلد بازی نہیں ہے۔ یہ 3 تسبیحیں پڑھی۔ پہلی تسبیح کیا ہے؟ سبحان الحلیم الذی لا یعجل، بولیے میرے ساتھ، سبحان الحلیم الذی لا یعجل۔ دوسری تسبیح ہے سبحان الجواد الذی لا یبخل، اور تیسری تسبیح ہے سبحان الحلیم الذی لا یعجل۔ یہ 3 تسبیحیں مصطفیٰ پڑھتے رہے، اور ان تسبیحوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی عنایتوں سے 12 بار فرماتا رہا۔ پہلی تسبیح ہی میں 12 بج گیا۔ 10 دن بولنا ہے آپ کے سامنے۔ ایک کام کرتے ہیں، اپنے نبی کے لیے 2 دن دے دیا جاتا ہے۔ اپنے نبی کے لیے کبھی سلطان تھا محرم کا 2 دن اپنے نبی کے، ویسے تو ہر دن نبی کے لیے ہے، کبھی کیوں گائیں گے، لیکن خاص نبوت کے ٹاپک پر انشاءاللہ کل بھی گفتگو ہوگی، اس لیے کہ وقت کافی ہو گیا۔ اب میں کیا چھوڑوں کیا بولوں، اور اگر چھوڑوں گا تو آپ کو کچھ انٹرسٹ نہیں آئے گا، مزہ نہیں آئے گا۔ چھیڑ کے چھوڑ دینا اچھی بات نہیں، جب چھیڑا ہے تو نبھایا جائے، چھیڑا ہے تو نبھایا جائے۔ تو سبحان العلیم الذی لا یجہل کے جلوے آپ نے دیکھ لیے کہ اللہ علیم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی عالم ما کان و ما یکون بنایا۔ ایسے ہی اللہ جواد ہے، تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی صاحب جود و کرم بنایا۔ اب میرا مولا کیسا جواد ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور اپنے محبوب کو کیسا صاحب جود و کرم بنایا وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ کل، انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ کہیں بھی باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی کی نعت زیادہ سے زیادہ گنگنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ چلتا رہے گا، میں آپ کے ساتھ تسلیم ہوں انشاءاللہ۔ اس سال نہیں پورا ہوگا تو انشاءاللہ موقع ملنے تو دوسرے سال پورا کرتے ہیں، مگر ضرور پورا ہوگا، آپ گھبرائے نہیں۔ شہادت امام حسین انشاءاللہ اس ذکر کے حوالے سے ہمیں اپنے نبی کا بھی چرچا کرنا ہے۔ میں نے کہا تھا وحدانیت پر گفتگو، نبوت پر، رسالت پر گفتگو، اور انشاءاللہ ولایت پر بھی گفتگو ہوگی، خلافت پر بھی ہوگی، اور انشاءاللہ الرحمن شہادت پر بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ اس ضمن میں اس فقیر کو حق کہنے اور حق کہہ کر اور ہمیں حق سن کر اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی مجلس یہیں پہ ختم ہوتی ہے، کل وقت کی پابندی سے تشریف لائیں، زیادہ موقع دیں تاکہ میں زیادہ باتیں آپ تک پہنچا سکوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے تحفے میں اس مجلس کو قبول فرمائے، جتنے بھی احباب یہاں شریک ہوئے ہیں سب کی خدمت قبول فرمائے، سب کے دلوں میں محبت جاگزی فرمائے، سب کو شاد و آباد رکھے۔ آپ اہل محلہ نے محفل رسول سے گلیوں کو سجایا ہے، مسجد کو سجایا ہے، اللہ آپ کے دلوں کو سجا دے، آپ کے گھروں کو سجا دے۔ اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اس جلسے کے روح روا حضرت علامہ ماجد خطیب و امام مسجد ہادہ، اللہ ان کے اقبال کو بلند فرمائے۔ آپ تمام ذمہ داران، ارکان، انتظامیہ، معاونین، حاضرین، اللہ سب پر خصوصی کرم فرمائے، سب کو اپنے نبی کے علم کا صدقہ عطا فرمائے۔